أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati pengurus Madrasah Hasyim Asy'ari II Kudus, hadir pada kesempatan ini Kiai Haji Ahmad Badawi. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah NU Hasyim Asy'ari II Kudus, Bapak Imran Rasyidi, Sarjana Hukum Islam. Bapak dan Ibu guru beserta karyawan Madrasah Aliyah NU Hasyim Asy'ari II Kudus yang kami hormati. Para santri Madrasah Aliyah NU Hasyim Asy'ari II Kudus yang kami hormati. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam rangkaian kegiatan istighosah dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2020 yang pada tahun ini bertemakan Santri Sehat Indonesia Kuat, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kerasulannya, semoga kita memperoleh syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, akan kami sampaikan susunan acara yang berlangsung pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, iftitahul majlis. Kedua, pembacaan tahlil biqadril imkan. Ketiga, istighosah dan doa. Keempat, sambutan. Kelima, penutup. Hadirin yang kami muliakan, mengawali seluruh rangkaian acara ini, marilah kita mulai dengan iftitahul majlis. Kepada Ustadzul Karim Bapak Kiai Haji Ahmad Badawi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur Rasulullah wa alihi wasallam. Kajian ila hadratin Nabi Mustafa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi. Thumma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wassalihin wa radiyallahu muslimin wal qur'an wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanul awliya'i syaikhil muslimin wa biasa muslimin wa radiyallahu wa ala kulli wa ala ulil wa ila hadrati syaikhina wa syekh asy'ari wa syekh al-Asnari wa syekh al-Kalam syekh arwah al-Qur'an wa jami'i mu'assisat al-Qur'an wa ila sangubur bilal muslimin al-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat min masyarakat al-Qur'an dari abadnya ajami ma'ana wa umahatina wa istaghfirullah wa istaghfirullah wa na'usabina ma'asis madrasah asyik asyik Ramadan sebagai bagian janji ya sudah bagian haji di bagian haji bagian haji maksudnya adalah Allah Taala wa ila haji wa ila
ila rabbika la ibu seperti ila ila rajul waqif wal mutakina ana sami ila rabbika baji kawuri ila rabbika baji sambil wa ila ajam majlis wa barallahu binubahu wa syakara minbahu wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه 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 لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قدير يا الله يا قدير
يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قضاء الذي أدركني يا الله
اللهم صل على سيدنا محمد قضاء خيرة أدرك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قضاء خيرة أدرك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قضاء خيرة أدرك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قضاء خيرة أدرك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قضاء خيرة أدرك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قضاء خيرة أدرك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قضاء خيرة أدرك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قضاء خيرة أدرك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قضاء خيرة أدرك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قضاء خيرة أدرك يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتمة استسقى الغمام بيسر الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 يا سيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أسقطكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسقطكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسقطكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتأت علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتأت علينا وعلى المسلمين
يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد قد حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتحت علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أفضل ذكري لا إله إلا الله 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 اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عالمين حمدا طيبا مباركا حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال المستقيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا واولادنا ومشايخنا واستاذنا واخواننا ولمن احب الينا ولجميع المسلمين والمؤمنين وامه الاموات اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنزيل جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها وتكسرنا ترفعنا بها عند بلاد درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الموت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى ومحبة الرسول وأهل الطاعة وأهل القرآن وأهل الحديث ومن تلك الصالحين ولا تجعل وليهم من أهل الظلم والشد والفتن والضرب برحمتك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونا تركه منا بالفضل والإحسان هدية وسيلتنا الحبيبنا وشفيعنا قرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وجبريل خير خلق من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين واجعل الملائكة المقربين حسن الشهداء وتكتب التحمل ولا غرق من القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبحرها وصل آباءنا وأمتنا جدنا وجدنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا أرواح المؤسسين الذين ذكرهم اسمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتقبل مسواهم اللهم انزل رحمة ومغفرة من أهل القبور من المؤمنين والمسلمين والمسلمات ارفع لهم درجات واغفر عنهم سيئات وضرهم حسنات وادخلهم الجنة مع آبائهم والأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتك اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بدرهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا كريم غير المغضوب عليهم Hadirin wal hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah NU Hashim Asy'ari II Kudus kepada Bapak Imron Rosyidi Sarjana Hukum Islam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Pengurus Madrasah Yai Haji Ahmad Badawi, para romo kiai, para sesepuh, Pak Haji Basrul Arif, Dr. Andes Nur Ahyar, para bapak dan ibu wakil kepala, bapak itu dewan guru dan karyawan dan seluruh siswa-siswi MA/NU Hashim Asy'ari II yang pada hari ini mendapat kehormatan ikut mewakili dalam istighosah peringatan Hari Santri tahun 2020 yang senantiasa saya banggakan. Mengawali sambutan saya, tidak ada kata yang
pantas kita ucapkan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bersama-sama dapat merayakan Hari Santri Nasional dengan segala keterbatasan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana kita rayakan dengan penuh sukacita, tetapi kita pada tahun ini merayakan dengan penuh kesederhanaan karena situasi dan kondisi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kita rahmat, memberikan nikmat, taufik, hidayah, kesehatan, ketetapan iman Islam, dan diberikan istiqomah dalam melakukan kegiatan yang bernilai amal soleh. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, berbicara tentang Hari Santri. Santri kenapa dirayakan? Kalau kita menelusuri sejarahnya bahwa santri, pesantren, kiai itu adalah tradisi khas Indonesia. Dimulai sejak kapan kira-kira? Ini buku-buku sejarah belum ada yang membahas tentang pesantren. Kalau masuknya Islam di Indonesia sambut banyak, tetapi yang menyinggung pesantren belum ada. Tradisi pesantren, tradisi santri itu ya dimulainya sejak kapan? Sejak masuknya, bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Sejak kapan itu Pak Wali Songo? Ya terserah, versinya macam-macam. Masuknya Islam di Indonesia itu membaca banyak buku itu versinya macam-macam. Jauh sebelum Wali Songo sudah masuk. Bahkan Mbah Maimun Zubair itu pernah ngendikan bahwa tentaranya Ali bin Abi Thalib itu pernah berdakwah di daerah Bangka Belitung sana, di tempatnya asalnya Ustadz siapa itu? Uwas, Ustadz Abdus, tetapi tidak berkembang banyak. Ada juga yang mengatakan versi masuknya Islam itu lewat jalur sutra, jalur Cina. Bahkan konon katanya lebih tua dibanding Islam masuknya era Wali Songo. Ada yang, tetapi yang memang paling berhasil dan dikenang sejarah dan itu sekarang bisa kita rasakan karena pola masuknya Islam itu sudah menggunakan pola-pola dakwah yang baik, yaitu apa? Pada era Wali Songo. Santri, istilah santri, jadi jajal kita sama-sama berbicara tentang akar sejarah. Santri itu dipikir-pikir bukan saking bahasa gini. Santri ini dicari kan tidak ada. Kalau dicari lebih pasnya kepada bahasa Sanskerta, sastra, sastri. Yang konon katanya maknanya itu ya memang pembelajar kitab suci, melakukan pemondokan di sebuah pendeta tertentu gitu ya, kemudian jadi santri. Tetapi hebatnya para wali, para orang-orang dahulu itu tidak merubah itu istilahnya, tetap menggunakan istilah santri, tetapi polanya adalah pembelajaran agama Islam. Jadi dulu itu begitu, tidak pernah ngeten loh. Kenapa Islam di Indonesia berhasil? Yaitu salah satunya tidak mengarabkan Jawa, tetapi mengislamkan Jawa.
Nah kalau misalnya dulu para sesepuh Islam pendahulu itu sudah menggunakan Arab, tentu tidak santri, menggunakan istilah mungkin Taliban atau pripun Pak Khosyif, lebih tepatnya Taliban atau di Afghanistan itu ya Taliban itu tepatnya. Tapi tidak, tapi tetap menggunakan istilah santri tadi. Tempatnya disebut sebagai santren atau pesantren. Pemimpinnya disebut bukan ustadz tetapi kiai. Ini kan luar biasa ya. Ini tradisi itu bahwa tapi betul Gus Dur juga mengatakan pesantren-pesantren dulu itu nggih boten menggunakan nama Arab. Dulu itu terkenalnya Pondok Tebu Ireng. Arabnya boten nggih, pasti ketemu itu atau tidak? Pondok Termas Tambak Beras. Jadi baru tahun 50-an saja pesantren kita menggunakan istilah Arab. Pondok Rakyat, Pondok Pelosok, gitu. Pondok Sarang. Ini artinya dulu itu tidak ada proses Arabisasi, tidak ada Arab. Tetapi memang melebur menjadi satu bagian dari kebudayaan atau tradisi Indonesia. Nah terus pun ya ora masalah. Itu kan bagian dari perkembangan zaman. Niki istilah santri pada awalnya. Perjalanannya mulai era perjuangan, revolusi. Ini santri juga memiliki peran yang cukup penting. Niki boten bingung. Apakah yang merayakan santri ini adalah sing wis tau ngaji teng pondok? Boten ra niki. Dulu Dim Samsudin itu mantan ketua PP Muhammadiyah ini ketika dari santri ini berhasil digolkan pemerintah itu yang termasuk yang bersuara lantang menolak. Mula meskipun duwe pondok itu Muhammadiyah ketoke ya mboten ngerayakan, mboten nggih. Tidak mau merayakan hari santri. Karena nggih memang identitasnya wong NU. Muhammad Pak Din itu nanti kalau ada hari santri itu nih alasan Pak Din itu semakin memperlebar jarak antara santri dengan non santri. Ayo sapopo namanya saja berpendapat. Tetapi ngeten suatu pada tahun 80-an itu ini ben boten sing ora sing dereng nate pesantren iki ben ora dianggap santri, tetap santri. Ada seorang peneliti antropolog bangsa mana itu saya lupa Belanda ya. Jenengane yang kelas 11 coba ingat ya. Namanya siapa? Namanya Clifford Gert ya. Namanya Clifford Gert. Ingat tuh, kelas PKN. Itu mendatang ke Indonesia meneliti di daerah Jawa Timur. Ini ben sing ora tau mondok ya memang. Ternyata Clifford Gert seorang antropolog asing ini meneliti menemukan ada 3 macam masyarakat di Indonesia. Siapa itu? Yang pertama adalah santri. Santri. Yang kedua adalah kaum priayi. Yang ketiga adalah kaum abangan. Siapa yang dimaksud santri oleh Pak Clifford Gert ini? Yaitu orang-orang muslim yang memiliki pola hidup taat beragama dan menjalankan agama Islam secara baik dan benar. Jadi tidak memandang teko pesantren, saya penting nek wong iku wong muslim dikelompokkan oleh Clifford Gert itu menjadi orang atau kelompok santri. Nek para pejabat, para petinggi, para cantrek, para bayan atau orang-orang yang dekat pun disebut sebagai atau orang-orang kaya yang disebut sebagai kiai. Wali aneh santri yaitu orang-orang abangan, yaitu orang-orang yang jauh dari kehidupan beragama. Wes. Artinya apa? Bahwa kita ini kalau menurut pendapat ini terkenal ini berarti kita semua itu merasa santri. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, nah ini lebih khusus lagi dalam beberapa ketik quote tahu ya? Tahu nggak? Quote itu ya gambar sing ono gambare Mbah Hasyim iku.
kadang-kadang ono tulisan pesan itu ya. Sapa sing gelem ngurusi NU tak anggap santriku. Ngono kan? Berarti santri semua ini. Sapa sing dadi santriku tak dongake husnul khotimah sak anak turune. Gitu kan? Berarti Mbah Hasyim itu juga menganggap semua orang yang berada di bawah naungan NU Nahdlatul Ulama itu juga bagian dari santri. Begitu ya. Ini jadi begitu. Jadi tidak usah diperani istilah santri lah santri. Dan nanti para yai nggih domeri. Hari kiai ini kapan? Ngoten nggih. Ono hari santri lho, hari kiai ini kapan? Kan ngoten. Nanti hari ibu, hari bapake kapan? Ono bapak kota ibu kota ora ono. Bapak kota. Wah, tidak ada bapak kota. Ini kenapa diperingati? Berarti ada yang spesial. Saya lanjutkan, biar nanti sampai pada tantangan zaman. Masuk pada era revolusi. Nah, revolusi itu ya pokoknya intinya mulai perjuangan penjajah, betul ya? Jangan diabaikan bahwa peran santri itu juga sangat penting. Satu-satunya kelompok masyarakat yang memiliki cinta tanah air itu ya kelompoknya santri. Kelompok santri. Maka kalau ada orang dulu, kalau ada yang meragukan, tes satu, volumenya. Kalau sempat ada yang meragukan bahwa kaum santri ini bisa ikut mengurus bangsa, itu berarti orang itu tidak mengerti sejarah. Gitu ya. Dulu itu ada orang sing wong sarungan wis sepuh kok jadi wakil presiden. Opo macem, gitu kan? Opo iso? Ini berarti orang yang bilang begitu itu melupakan sejarah bahwa bangsa ini bagian penting adalah kaum pesantren, santri, kiai, dan pesantren. Berkali-kali yang menggerakkan untuk perang gerilya selain TNI, ya TNI itu sudah negara, itu adalah kelompok pesantren. Kelompok pesantren. Berkali-kali Presiden Soekarno kalau memutuskan hal yang besar itu mengutus seseorang ya sowan kiai. Termasuk lahirnya Pancasila. Itu konon katanya ada utusan ke Mbah Hasyim itu, Mbah Hasyim itu sampai sholat istikharah sekian kali, puasa sekian hari, berpuasa sekian hari, sehingga memantapkan bahwa negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Panitianya juga para santri, kaum sarungan, nggih tampilannya nggih kaya tampilan kiai. Jadi peran santri ini penting sekali. Maka kenapa lahir tanggal 22 ini penting. Nopo kok ono tanggal 22? Inilah momentum penting agar bangsa ini mengingat peran santri, peran kiai, peran pesantren untuk mempertahankan kemerdekaan. Betul tidak? Kamu sering memperingati 10 November kan? Diperingati sebagai hari apa? Hari pahlawan. Di pahlawan itu mengambil momentum apa? Peristiwa apa itu? Peristiwa pertempuran 10 November. Kira-kira peristiwa pertempuran itu kira-kira Pak Jegagi dodoran begitu? Tidak. Settingnya, rencananya, fatwanya
itu adalah tanggal 22 Oktober di Tebu Ireng. Yang mengomando, yang memberi fatwa adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang memfatwakan bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan itu hukumnya adalah fardu ain, fardu kifayah, fardu ain. Ini dari sini bangsa ini bedo ngerti bahwa kemerdekaan ini adalah peran penting daripada kaum santri. Maka pesantren mbok yo dieling-eling, ojo dipinggirno, ojo dikesampingno, bahwa peran kita sebagai santri itu ikut membangun bangsa dan negara ini. Maka sekarang ini biasa. Coba kita lihat santri kira-kira bisa seperti Indonesia sekarang ini tidak? Kira-kira ini mikir negara barang ya. Kira-kira nek orang kaum santri kaya Indonesia ngeten iki mboten? Mboten. Negara ini bukan negara Islam, gitu. Sila. Tetapi nek kula ya, negara kita itu negara Islam. Karena apa? Semua undang-undang sing kaitane karo Islam itu diatur. Coba kita lihat. Undang-undang napa niku? Undang-undang perkawinan. Kuwi biyen kira-kira sing ngusulke santri mboten kira-kira ngono kuwi. Nggih santri mesti sing ning DPR niku. Undang-undang perkawinan iki kanggo sapa? Kanggo wong Islam. Wong Kristen digawe iki undang-undang perkawinan mboten? Mboten. Ada undang-undang haji kanggo sapa? Wong Islam. Undang-undang zakat kanggo sapa? Wong Islam. Undang-undang perbankan syariah kanggo sapa? Wong Islam. Sing terakhir sing paling anget-anget, undang-undang pesantren. Luar biasa. Artinya santri-santri kita itu yang ada di DPR, di pemerintahan itu berarti memikirkan, memiliki peran terhadap bangsa ini. Ini penting, nggih. Nek biyen saiki wong santri pesantren iki biyen lembaga pendidikan nomor sekian, saiki meh podo. Ayo. Sekarang ada PIP santri, ya. Ada bantuan santri. Saiki santri sing apal Quran ya entuk beasiswa, gitu. Meh padha to biyen Pak yang namanya beasiswa itu gone cah pinter sing pinter pelajaran umum. Saiki santri ku ya iso entuk beasiswa. Pesantren juga bisa dapat bantuan. Pesantren ya iso entuk paket balai latihan kerja. Ini luar biasa peran pesantren kita ke depan sekarang. Jadi saya menyampaikan apa namanya biyen engko saiki dan akan datang. Sekarang peran kita apa sebagai pesantren di tantangan yang sekarang ini semakin apa ya? Semakin besar. Sekarang harus kita jawab bahwa yang namanya santri, nggih, iku yo kudu bisa menjawab tantangan zaman. Ini tak ingatkan. Dulu itu yang ngisi di media sosial itu gawe konten pengajian jenggoten, nek ngomong bid'ah, nek ngomong kafir, nek ngomong ono neraka begitu ya. Mereka itu kecil tetapi kan di media sosial. Tetapi pada 2 tahun belakangan ini, orang-orang santri, orang-orang pesantren sekarang geruduk sosial. Sekarang kalau kamu ngetik di Google atau di YouTube, kalau sekarang mau mencari bertanya tentang agama, yang muncul pasti adalah Ustadz Kiai Santri dari NU. Biyen nek ngetik Google sing metu bahasa lama. Sopo nek? Adi Hidayah. Ngetune sapa? UAS. Ya kan? Sing galak-galak iku. Sekarang ngetik degedeg
Kiai Mahmud Junaidi. Pesona. Deg. Ngetiknya deg. Nah, begitu kan. Sekarang kita ini tidak membayangkan acara wes saiki live. Dulu itu yang namanya live itu kudu TV. Iya kan? Biar bikin acara live itu harus RCTI. Lah saiki bikin acara cukup menggunakan akun FB MA Hasyim Asari 2. Jadi teman-temanmu yang sekarang berada di rumah itu iso mengikuti dengan melihat siaran langsung. Nah ini saya pesan madrasah, peran para kiai, peran para santri di era yang akan datang ini harus ikut menyelesaikan, ikut berkompetisi. Dulu yang namanya kitab itu harus bertumpuk-tumpuk. Sekarang mungkin bisa hanya dikemas di dalam sebuah alat atau gadget, meskipun tanpa mengurangi kebarokahannya. Kitab tetap penting. Kondisi tertentu perlu praktis kan gitu. Karena ngaji sekian kitab harus bawa sekian kitab kan gitu. Kadang-kadang harus dikemas dalam bentuk gadget. Kedepannya pesantren santri harus ikut memerankan dalam setiap lini kehidupan. Oke? Santri kudu ana sing dadi kiai. Santri ana sing kudu dadi guru. Santri kudu ana sing dadi polisi, tentara. Santri kudu ana sing dadi anggota DPR. Santri kudu ana sing dadi bupati. Santri kudu ana sing dadi gubernur. Santri kudu ana sing dadi wakil presiden. Sudah. Ada harus yang jadi presiden. Ini semuanya harus kita isi. Karena apa? Beda antara santri dengan tidak santri, maka akan memiliki karakter, memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan. Oke, pokoknya nek ono santri adem Mas, kira-kira begitu. Coro berbuat salah itu tidak politik itu kakean salah. Nek ora dipolke begitu. Ya, ini nilai-nilai satu. Jadi yang terakhir saya mengajak banggalah menjadi santri. Lebih umum, banggalah menjadi anak pesantren. Banggalah jadi madrasah ini. Pesantren itu ngoten iki. Bahasa Arab madrasah, sekolah, pesantren ini sama, cuma pada fokus pekajian ilmunya berbeda-beda. Ini sangat penting. Jadi sekali lagi, mari kita bangga jadi anak pesantren, jadi bangga jadi anak madrasah dengan menunjukkan ciri khas kita di tengah masyarakat. Semoga perayaan ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi menguatkan kita bahwa posisi pesantren, posisi santri, posisi kiai ini menjadi penting di tengah masyarakat dan harus ikut menjadi solusi masalah-masalah yang akan kita hadapi. Pandemi belum berakhir, santri pesantren juga menjadi motor penggerak mempercepatan berakhirnya wabah pandemi COVID-19 yang sekarang belum berakhir. Oke, ingat 3M. Apa ini 3M? 3M apa? Ayo. Mencuci tangan, pakai sabun. Berikutnya mengenakan masker. Ya utamanya nek nggon krumun-krumun ngene iki lho, pakai masker. Nek dhewean makan pidato ya ora usah nggo masker. Yang terakhir menjaga jarak. Ya jaga jarak. Nek sing ora kenal karena ya
memang harus kita hati-hati sendiri. Begitu saya kira yang bisa saya sampaikan, tepat setengah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kita tema hari ini adalah Hari Santri Nasional, Santri Sehat Indonesia Afun Mahada Jaya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikianlah serangkaian maaf atas segala kekhilafan dan terima